امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آج جو ہم سیکھیں گے 6 نمبر تختی نمبر لیسن نمبر 5۔ لیسن نمبر 5 میں کیا کہا گیا ہے؟ لیسن نمبر 5 جو ہے اس میں جو ہے قواعد کے بارے میں بتایا گیا ہے، تنوین کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس حروف پر تنوین اسے کیا کہتے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تنوین کو پڑھتے کس طرح اس کی جے کر کے بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم باری باری سیکھیں گے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہ رہا تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، جس حروف پہ تنوین ہو، آگے یہ لکھا ہوا ہے، اس کو منون کہتے ہیں۔ جس حروف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ رہا تا پہ زبر دو زبر ہے، تا پہ دو زیر ہے، تا پہ دو پیش ہے، تو یہ جو ہو گیا یہ منون ہو گیا۔ اسی طرح تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، اسی طرح یہ منون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے دکھ رہا ہے، اس کے آگے دکھا رہے ہیں تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تنوین جو ہے نا نون ساکن کی طرح ہوتا ہے۔ نون ساکن کیا ہے؟ اب نون ساکن جو ہے نا اگلے سبق میں آئے گا، آگے آئے گا انشاءاللہ، وہ ہم سیکھیں گے تقریباً تختی نمبر 14 میں یا 12 میں انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے۔ اب تنوین نون ساکن ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے تنوین کو اپن پڑھتے ہیں جو جس حروف پہ آ جاتا ہے، تا دو زبر تن، اور یہ جو آخر میں آواز آ رہی ہے تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تو یہ جو ہے نا نون ساکن ہوتا ہے۔ نون ساکن کی طرح آواز نکلتی ہے، آخر میں نون آتا ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، تنوین کی ہجے اس طرح کریں، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، اس طرح جو ہے تنوین کی ہجے کریں گے، اسی طرح تنوین کی ہجے کریں گے۔ اسی طرح آگے بتا رہے ہیں، زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لے۔ اب تنوین کے بعد الف یا کیا؟ اب یہ دیکھیں، جیسے تا کے بعد تنوین اوپر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے الف آ رہا ہے آگے۔ اب یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، الف کو ساکن کر دیں گے، الف کو جو ہے نا مائنس کر دیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، صرف تا دو زبر تن پڑھیں گے۔ اسی طرح یا بھی آگے آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح پڑھنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مشق کر کے بتا دیتا ہوں، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن، تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن، زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن۔ اب یہ دیکھیں اس میں فرق کریں، اس طرح زا کہتے ہیں زال، اب زال جو ہے نا یہ والا زال، اس کو جو ہے ہجے اس کی زبان سے ادا کریں گے، اور یہ جو دوسرا زا ہے اس سے پہلے اس کو جو ہے ہم دانتوں سے ادا کریں گے۔ اس کی سیٹی، یہ سیٹی والا حروف ہے تو اس میں سیٹی باہر آئے گی، ٹھیک ہے۔ زا و زال، زا دو زبر زن، زال دو زیر دن، اس طرح پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو آج کی تختی میں ہم نے سیکھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حروف پر تنوین ہے اسے منون کہتے ہیں۔ یہ دو چیز سیکھی۔ اس کے بعد تنوین نون ساکن ہوتا ہے، اس کے بتا دیا میں نے آپ کو کہ انشاءاللہ وہ ہم 12ویں تختی میں سیکھیں گے۔ تنوین نون ساکن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بس یہی ہے کہ آخر میں نون کی آواز نکلتی ہے، تا دو زبر تن، باقی وہ انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد تنوین کی ہجے بھی میں نے آپ کو بتائی کہ تنوین کی ہجے کس طرح کریں گے، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا۔ اس کے آگے ہے زبر کی تنوین، کہیں الف اور کہیں یا کا بتایا میں نے۔ اگر الف اور یا تنوین کے ساتھ جملے میں کہیں آ رہا ہے تو الف بھی نہیں پڑھیں گے، یا بھی نہیں پڑھیں گے، صرف تنوین جو جس حروف کے اوپر تنوین ہے وہی حروف پڑھا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں جو ہے ماشاءاللہ لکھ دیجئے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی۔ اور ہمارے پیج پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ ہماری پوسٹ نظر آ رہی ہوگی آپ کو۔ اگر کوئی پرسنل پڑھنا چاہتا ہے ہم سے تو پرسنل بھی ہم انشاءاللہ ان کو پڑھا دیتے ہیں آن لائن، آپ کی وقت کے مطابق۔ ڈیٹیلس بہت ہو گیا، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔